السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات محمد وعلى محمد پر. محترم سامعین، اس سے قبل کہ آج جو معروضات آپ حضرات کی خدمات میں عرض کرنا ہے وہ بیان کروں، اولاً میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ پیچھے جو افراد ان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، فاصلہ پہلے کر لیجئے، جو فاصلہ بتایا گیا اس کے مطابق بیٹھیے. اپنے درمیان فاصلہ ضرور رکھیے آپ حضرات. ہم لوگ اس وقت ایک ایسے نازک دور سے گزر رہے ہیں کہ جو انتہائی سخت ہے، اور اگر ہم اس دور کا، اس ماحول کا صحیح سے علاج نہ کر سکے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری نسلیں ہی کیا، ہم خود بھی برباد ہو جائیں گے. دور حاضر میں بڑھتے ہوئے فتنے اور دشمنوں کے حملے کہ جن کا مشاہدہ آپ حضرات روزمرہ میڈیا، سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں، کہ جو انتہائی سخت اور دشوار ہیں، اور گویا کہ یہ کہا جائے ہم لوگ اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف، چونکہ یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ان کی معصومین علیہ السلام نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جب تم یہ حالات اپنی نگاہوں سے دیکھ لو تو سمجھ لینا ہمارے بیٹے کا ظہور ہونے ہی والا ہے. ان قریب ہے کہ ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہو جائے. ایسے دور میں ہر عزادار، ہر بانی مجلس، ہر خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موضوع کی طرف متوجہ خود بھی ہو اور دوسروں کو بھی متوجہ کرے، کیونکہ وہی مجلس دراصل کامیاب، کل میں نے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کی تھی یہ بات، وہی مجلس اصل میں کامیاب ہے کہ جس مجلس کے بعد انسان اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس کرے. یہ سوال امام زین العابدین علیہ السلام سے کیا گیا تھا. کہ مولا کیا آپ مجلس میں تشریف لے کر کے آتے ہیں؟ کہاں ہم ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں.
کہ مولا آپ کی نگاہ میں کون سی مجلس کامیاب ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نگاہ میں کون سی مجلس کامیاب ہے؟ ہمارے یہاں کامیابی کا معیار کیا ہے وہ آپ انہیں بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جتنی زیادہ پبلک اکٹھی کر لی جائے۔ نمبر 2، جتنا مجلس کے اندر ہنگامہ ہو جائے، جتنے نعرے لگ جائیں، جتنی واہ واہ ہو جائے، اور جتنا خطیب جو ہے چھت کو اڑاتا ہوا چلا جائے، وہ مجلس کامیاب ہے۔ لیکن اب یہ آپ کی اور میری فکر ہے، میری سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے، لیکن امام کی فکر کیا ہے وہ دیکھیں، اور جو فکر امام ہے وہی کامیابی کی دلیل ہے۔ مولا آپ کی نگاہ میں کامیاب مجلس کون سی ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میری نگاہ میں کامیاب مجلس وہ ہے کہ جس مجلس میں آنے والا فرش عزا پر بیٹھے اور مجلس کو سنے، اور سننے کے بعد جب اپنے گھر پر جائے اور بستر پر لیٹے تو اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس کرے۔ اگر اس نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی تو یقیناً وہی مجلس ہماری نگاہ میں کامیاب ہے۔ اب اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام والی کامیابی چاہتے ہیں تو اس وقت ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ دور حاضر میں جو فتنے ابھر رہے ہیں، اور دور حاضر میں جو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئیاں فرمائی تھی کہ جب یہ تم اپنی نگاہوں سے دیکھ لو سمجھ لینا ہمارے بیٹے کا ظہور قریب ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، چونکہ میں نے بیٹے کا تذکرہ کر دیا، ماں کا بھی تذکرہ کرتے چلوں، چوتھے امام کی والدہ ہیں، وہ اپنے بابا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس زمانے کے بارے میں اور ظہور امام سے متعلق سوال کر رہی تھی، اور وہی اس روایت کی ان پیشین گوئیوں کی راویہ ہیں، جو چوتھے امام کی والدہ ہیں اور چوتھے امام کی زوجہ ہیں اور پانچویں امام کی والدہ ہیں۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب میرے قائم کا ظہور ہوگا تو وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جب ہمارے چاہنے والوں کے درمیان خلفشار بہت زیادہ پایا جائے گا، ان کے اندر بے پناہ اختلاف ہوں گے، انتشار ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے منہ پر تھوکیں گے، ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، ان سے مصافحہ تک نہیں کریں گے، ان کو لعنتی کہیں گے، انہیں کافر کہیں گے۔ تو شہزادے نے کہا بابا بڑا گندا، بہت خطرناک پراشو ماحول ہوگا۔ نہیں میری بیٹی ہوگا تو صحیح، لیکن یہ اچھا بھی ہوگا زمانہ، یا کیوں کہ اسی زمانے میں میرے قائم کا ظہور ہوگا۔ تو اس وقت جو دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیں اس کی سازشوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، میں ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمات میں جلدی عرض کروں گا انشاءاللہ، اور آپ حضرات متوجہ ہوں گے، اور کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں ایسی بیان ہو جائیں کہ واقعاً شاید جو تبدیلی کا سبب بھی بنے، میری بھی تبدیلی کا اور آپ کی بھی تبدیلی کا سبب بنے۔ میں ابتداً آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جس وقت امام ظہور فرمائیں گے تو ظہور سے متعلق یہ ہے کہ آپ مکہ معظمہ سے ظہور فرمائیں گے۔ یہ تمہیدی کلمات جو آپ حضرات تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، مکہ معظمہ سے، اور جب آپ اعلان کریں گے تو اس وقت 313 وہ افراد کہ جن سے متعلق آپ سنتے ہیں پہلی آواز میں لبیک کہتے ہوئے امام تک پہنچ جائیں گے۔ امام مکے میں 3 دن رہیں گے، اور یہاں پر 3 دن میں تقریباً بعد میں 10,000
مومنین امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے، اور یہ جو مومنین ہوں گے یہ عرب سے تعلق رکھتے ہوں گے یا اس کے قرب و جوار سے جو علاقے ہیں۔ اس کے بعد مولا کا سفر یہاں سے جو ہوگا وہ ہوگا کوفے کی طرف۔ کوفے جانے کے بعد جو ہندوستان یا ایشیا کے افراد ہیں، ایران سے ہیں، جہاں سے بھی ہوں گے وہ افراد، وہاں امام زمانہ کے ہمراہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد امام شام جائیں گے، اور جو یورپین لوگ ہیں وہ بھی امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے جو مومنین ہوں گے۔ اچھا یہ کون ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ میں دو پہچان ان کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان کی جو نشانیاں بتائی گئی، دو نشانیاں آپ حضرات فی الحال سنیں، اور میں انہی کو ذریعہ بنانے کے بعد اصل موضوع پر آنا چاہ رہا ہوں۔ اب اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ذہن عالی میں رکھیے گا، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس کو بچائیے گا، اس کی حفاظت کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ یہ اور نکھر جائے، اور اس کی حفاظت کیجیے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے بعض ایسے چاہنے والے دیکھے کہ جو صفین میں تو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ معاویہ سے جنگ کر رہے تھے، یعنی مولا علی کے چاہنے والے تھے، لیکن کربلا میں لشکر یزید میں شامل تھے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا سخت ماحول ہوگا، اور نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال تو ان میں 10 پہچان بتائی گئی، 2 پہچان میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی پہچان جو معصومین نے بتائی، جو ہمارے قائم کے سپاہی بنیں گے، ان کی پہلی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے سر پر کسی کا حق نہیں ہوگا۔ کیا کہتے ہیں مولا؟ کہ ان کے سر پر کسی کا بھی حق نہیں ہوگا، وہ ہمارے قائم کا سپاہی بنے گا۔ دوسری صفت جو بتائی گئی ہے، اور جو اصل چیز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ جو ہمارے قائم کے سپاہی ہوں گے وہ جو فتاوے، جو مسائل علماء اور فقہاء نے بیان کیے ہوں گے ان پر عمل کرتے ہوں گے، اور ان مسائل میں اپنی عقل یا اپنی رائے نہیں لگاتے ہوں گے۔ یہ 2 اہم پہچان ہیں۔ کیا پہچان ہے دوسری؟ کہ جو مجتہدین نے فتوے دے دیے انہیں قبول کریں گے تہہ دل سے، لیکن ان کے اندر اپنی منمانی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے یہ غلط ہے، یا مجتہد نے غلط کہا ہے، فلاں نے غلط کہا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے، امام زمانہ نے خود فرمایا کہ ہم اللہ کی جانب سے علماء پر حجت ہیں، اور ہماری جانب سے ہمارے علماء فقہاء تم پر حجت ہیں۔ یہ 2 چیزیں جانے کے نام۔ اب اس دور میں نے یہ بات کیوں عرض کی، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ اتنا سخت دور ہے کہ حالانکہ اگر دیکھا جائے جو دشمن ہے امام زمان کا وہ تیاری میں لگا ہوا ہے۔ سعودیہ کے شہزادے نے کیا کہا آپ جانتے ہیں، اسرائیل تیاری میں لگا ہوا ہے، امریکہ تیاری میں، کہیں کی تیاری میں؟ ظہور امام زمان کی تیاری میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کی رد کریں گے، کس طریقے سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ دشمن ہے، خبر ہے آئیں گے، کب آئیں گے، کیسے ہوں گے، تمام تر صفات سے واقف ہے، وہ تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھ جیسا چاہنے والا کہ جو ہر نماز کے بعد اللہم عجل ولیک الفرج کہتا ہے، اللہم کل ولیک الفرج پڑھتا ہے، وہ یہ تو کہتا ہے ظہور امام میں تعجیل ہو جائے، لیکن تیاری کبھی نہیں کرتا۔ ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو آمادہ کریں، خود کو تیار کریں۔ فقط زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا کہ مولانا ہمیں تو معرفت ہے ہمارے مولا کی۔ اب وہ معرفت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مولا کا نام جانتے ہیں، ان کی والدہ کا نام جانتے ہیں، ان کے والد کا نام جانتے ہیں، ان کے سلسلہ نسب جانتے ہیں، کہاں سے آپ نے جو ہے غیبت اختیار کی ہے اور کہاں سے آپ ظہور فرمائیں گے، ہمیں ساری باتوں کی خبر ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ معرفت نہیں ہے،
اسے آپ اپنی زبان میں آدھار کارڈ کہہ سکتے ہیں، جس میں سب نام ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معرفت نہیں ہے، ہمیں معرفت تک پہنچنا ہے، اور معرفت حاصل کرنے کے لیے زین گرامی ہمیں جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو ہم بڑھتے ہوئے فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت دشمن شیعہ قوم کو دو چیزوں کے ذریعے کمزور کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، اور کچھ کچھ کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ ایک ہے عزائے سید الشہداء علیہ السلام ہے، اور دوسرے ہے مرجعیت۔ عزائے سید الشہداء علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت آپ جانتے ہیں، آپ بارہا ذاکرین سے علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مرجعیت۔ مرجعیت کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ دشمن چاہتا ہے کہ ہم اسے کمزور کر دیں، اور اسی لیے دشمن اپنے مجتہد بھی بنائے گا اور کچھ خریدے گا بھی، کہ جو لباس کا سہارا لینے کے بعد قوم کو گمراہ کریں گے۔ اکثر و بیشتر میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا، کہ ایک ہرنی آئی لانے کے بعد کہتی یا نبی اللہ، آپ کی امت کے فلاں شکاری نے میرے بچے کا شکار کر لیا ہے۔ آپ نے فوراً طلب کیا شکاری کو، جلدی بلاؤ اس کو۔ شکاری آ گیا، کہ تم نے اس ہرنی کے بچے کا شکار کیا ہے؟ کہا جی حضور میں نے کیا، لیکن میں نے غلط کیا کیا ہے؟ ہرن حلال گوشت جانور ہے، میں نے کیا ہے، میں نے حرام کیا کیا، غلط کیا کیا ہے؟ بس جناب سلیمان علیہ السلام نے ہرنی کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کچھ کہا نہیں، صرف مسکرائے، اور جیسے ہی نبی مسکرائے، ہرنی تھی، چوپایا تھا، جنگلی جانور تھا، حیوان تھا، جانور تھا، وہ نبی کے تبسم کا مطلب سمجھ گئی۔ یعنی ایک حیوان کو اتنا شعور ہے کہ نبی کے تبسم کا مطلب سمجھ جاتا ہے۔ یہ چار پایا ہونے کے بعد اتنا شعور رکھتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں اس چار پائے کو بہتر جانوں یا ان دو پاؤں کو بہتر جانوں کہ جن کو نبی بلاتے رہے لیکن کوئی نہیں آیا؟ تو ہرنی کہتی یا نبی اللہ، شکایت اس بات کی نہیں اس نے میرے بچے کا شکار کیا ہے، حلال و حرام کی بات نہیں ہے۔ کہ پھر شکایت کس بات کی لے کر کے آئی ہو؟ کہ شکایت صرف اس بات کی لے کر کے آئی ہوں کہ اس کا شکار کرنے کا طریقہ غلط تھا۔ تو کیسے شکار کیا اس نے؟ کہ جب یہ میرے بچے کا شکار کرنے کے لیے آیا تھا تو یہ شکاریوں کا لباس پہن کر نہیں آیا تھا۔ کہ کس کا لباس پہن کر کے آیا تھا؟ کہ یہ ولیوں کا لباس پہن کر کے آیا تھا، جس سے میرا بچہ دھوکہ کھا گیا۔ اگر یہ شکاریوں کا لباس پہن کر کے آیا ہوتا تو میرا بچہ بچنے کی کوشش کرتا۔ آپ توجہ کریں زانے گرامی، چونکہ یہ ولیوں کا لباس پہن کر کے آیا تھا اور میرا بچہ دھوکہ کھا گیا، اس کے اور قریب چلا گیا، تو لباس کا فائدہ اٹھانے کے بعد شکار کیا جا رہا ہے۔ ویسے ہی آج کچھ علماء کہ جو بک چکے ہیں اور بکنے کے بعد لباس کا سہارا لے کر قوم کا شکار کر کے قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور قوم کو مصیبتوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ پڑوسی ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ایسا ماحول کیوں بنا؟ دیکھیے دشمن کیسے کام کرا رہا ہے، آپ خود دیکھیے گا دشمن کیسے کیسے کام کرا رہا ہے۔ یہ حالات کیا خود بن گئے یا بنائے گئے؟ دشمن نے کچھ لوگوں کو جو چرب زباں تھے ان کو خریدا۔ اور کیسے چرب زباں؟ ایک شعر اگر میں آپ کو پڑھ دوں صغیر بھائی تو میری بات شاید اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی، کہ ایک چرب زباں اپنا ہنر بیچ رہا تھا
ایک چرب زباں اپنا ہنر بیچ رہا تھا، اندھا تھا مگر نور نظر بیچ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود اندھے ہیں مگر نور نظر بیچتے پھر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے منبروں سے جو گفتگو کی اور ایسی ایسی باتیں کی جو واقعاً دائرہ کفر میں داخل ہو جائے آدمی، دائرہ شرک میں داخل ہو جائے، کہ جہاں پر منبروں سے علی کو اللہ کہا جا رہا ہو اور علی کو اللہ کہنے کے بعد مجمع کھڑا ہو کر کے داد دے رہا ہو، اس فکر کا فائدہ دشمن نے اٹھایا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف شیعیت کو بدنام کرنا ہے، اس کو منتشر کرنا ہے، ان میں اختلاف پیدا کرنا، ان کو توڑنا ہے۔ ایسی ایسی بیہودہ باتیں منبروں سے پڑھی گئی ہیں کہ نتیجہ آج کیا ہوا کہ وہیں یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کل میں ہدایت صاحب سے بات کر رہا تھا اور میں ان کو جو ہے ایک پوسٹ دکھا رہا تھا، جو لشکر یزید جس نے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، اس نے باقاعدہ ایک لسٹ جاری کی ہے۔ یہاں دشمن کی پول کھل جائے گی۔ کیا لسٹ جاری کی ہے؟ کہ ہم ان لوگوں کو ماریں گے، جس میں شیعہ علماء بھی ہیں، اہل سنت علماء بھی ہیں اور کچھ صحافی بھی ہیں، رپورٹر بھی ہیں۔ اب یہ شیعہ علماء اور سنی علماء کون سے علماء؟ یہ وہ علماء ہیں کہ جو مسلسل اتحاد کا پیغام دیتے رہتے ہیں، جو سب کو جوڑتے رہتے ہیں، لیکن ان میں ان کا نام نہیں ہے جو علی کو اللہ کہہ رہے تھے، جو منبر سے کھلم کھلا گالیاں دے رہے تھے، ان کا نام نہیں۔ تو ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ سوال یہ ہے نا، ان کا نام کس لیے نہیں لیا کہ ہم انہیں بھی قتل کریں گے؟ انہوں نے فلاں کو یہ کہا، فلاں کو یہ کہا، فلاں کو یہ کہا، ان کا نام لے کر ذمہ دار علماء کے قتل کا فتویٰ دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے کہ جس کے اشارے پر یہ تمام تر تماشا کیا جا رہا ہے، جبکہ منبروں سے تبرع کے نام پر گالیاں۔ ہمیں تعجب ہے کہ قوم کیسے سن لیتی ہے کہ یہ منبر تبرع کیا، یہ عبادت ہے؟ ہم گالی کو تبرع کہتے ہیں۔ یہی جنگ صفین تھی۔ جنگ صفین میں کچھ مولا علی کے سپاہیوں نے امیر شام کو نازیبہ کلمات کہے، اور جس وقت مولا علی کو خبر ملی کہ ان لوگوں نے یہ نازیبہ کلمات امیر شام سے متعلق کہے ہیں، تو مولا نے بلایا کہ تم نے یہ کلمات کیوں کہے؟ کہ مولا وہ امیر شام ہے، کہ وہ بھلے ہی امیر شام ہوئے لیکن تم تو ہمارے سپاہی ہو، ہمارے سپاہی کی زبان پر یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اب جو ایک طرف امام زمانہ کے اپنے آپ کو سپاہی بھی کہہ رہا ہے اور منبر سے تبرع کے نام پر بیہودہ کلمات، نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ سپاہی کسی اور کا ہے، امام زمان کا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں مرجعیت کی اہمیت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ مرجع خود نہیں بنتا، بلکہ امام خود اس کی تائید فرماتے ہیں، خود امام تائید فرماتے ہیں۔ شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے، کون نہیں جانتا ان کا نام؟ کس دور جتنے بھی علماء کا، خواہ آقا خوئی رہے ہوں، آقا خمینی رہے ہوں، آقا محسن الحکیم رہے ہوں، یا آج کے جو علماء ہیں، آقا رہبر ہیں، آقا سیستانی ہیں، دوسرے مراجع ہیں، یہ سب جو ہیں ان کے شاگردوں میں، یا انہوں نے جو نصاب جاری کیا تھا، جو کتابیں پیش کی تھی اور وہی قم اور نجف میں پڑھائی جاتی ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ نجف حوضہ نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے، سوالات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اتنے میں ایک عربی آیا، اس عربی نے سوال کیا کہ شیخ دیکھیے سند کیسے ملتی مراجع کرام کو، شیخ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، کہ پوچھئے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کہ سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اگر اس کا شوہر عذاب الہی میں مبتلا ہونے کے بعد مسخ ہو جائے
یعنی جانور بن جائے تو اس عورت کی کیا عدت ہوگی؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر اس عورت کا شوہر جانور نہ بن کے، یعنی جاندار جانور چیز نہ بن کر کے وہ پتھر بن جائے تو اس عورت کی عدت کیا ہوگی؟ آپ غور کیجیے گا، ہمارے یہاں عدت دو قسم کی ہوتی ہیں۔ جب کوئی مرتا ہے تو مرنے کی عدت الگ ہوتی ہے زوجہ کی، اور اگر طلاق دے دے تو اس کی عدت الگ ہوتی ہے۔ اس ذہن عالی میں رکھیے گا۔ تو شیخ سے سوال کہ شیخ مرتضیٰ ہمیں بتاؤ کہ اگر شوہر مسخ ہو گیا، جانور بن گیا تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو شیخ نے کہا اس کی عدت طلاق والی ہوگی۔ کہا کس لیے؟ چونکہ وہ زندہ ہے۔ جیسے کسی عورت کا شوہر اگر بیمار ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے تو اسے حق ہے کہ وہ طلاق لے کے اس سے علیحدگی اختیار کر لے، تو اس کی عدت الگ ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جانور ہے، اس میں جان ہے، چل پھر رہا ہے، تو لہٰذا اس کی عدت طلاق والی ہوگی۔ کہ اچھا، اور اگر شوہر پتھر بن جائے تو کیا ہوگا؟ کہ اس کی عدت وفات والی ہوگی، موت والی ہوگی، چونکہ اس کے اندر جان ہی نہیں، وہ ہلتا ڈلتا ہی نہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد فوراً انہوں نے سوال کیا شیخ مرتضیٰ انصاری نے، لیکن آپ اس دور میں یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں، اس دور میں کس لیے سوال کر رہے ہیں؟ کہ اس دور میں کیوں سوال نہ کریں؟ کہ اس دور میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا اور ہمارے درمیان بھیجا، تو اس نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں اعلان فرمایا، میرے حبیب چونکہ اب آپ اس امت کے درمیان آ گئے، یہ امت مرحمہ ہو گئی ہے، قابل رحم بن چکی ہے، تو لہٰذا اب ہم اس پر کوئی عذاب نازل نہیں کریں گے جیسا کہ پہلی امتوں پر ہوا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی، جیسا کہ پہلی امتوں پر عذاب ہوتے تھے، اب اس امت پر وہ عذاب نازل نہیں ہوں گے۔ تو اس دور میں آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ اس عربی نے جملہ کہا، یا شیخی انت مجتہد حقا، اے شیخ تم واقعا حقیقت میں مجتہد ہو، اور سند دینے کے بعد غائب ہو گیا۔ لوگ سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف تھے، جو سند دے کر کے جا رہے ایک مجتہد کو۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا گوشہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں کہ کیا کہا کہ میرے حبیب چونکہ آپ اس امت کے درمیان آ گئے تو اب عذاب نہیں آئے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اب عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نے تاریخ میں ایک منظر بھی دیکھا ہے، نبی بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے، صحابی بھی موجود تھے، اور صحابی خود سامنے کھڑا ہوا تھا، جو صحابی بھی تھا حاجی بھی تھا، کہتا سألا سائل بعذاب واقع، اس نے خود عذاب طلب کیا اپنے لیے، نبی کے پہلو میں کھڑا ہو کر، نبی کے پہلو میں کھڑا ہو کر عذاب مانگ رہا، کہتا ہے یا نبی اللہ اگر آپ نے علی کو اپنی جانب سے ولی بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے تو آپ پر عذاب آئے، نہیں تو اگر اللہ کی جانب سے بنایا ہے تو مجھ پر عذاب آنا چاہیے۔ اس سے حقیقت تو معلوم تھی کہ نبی کوئی عمل خود سے نہیں کرتے بلکہ جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے، لیکن ولایت علی کو جھٹلانا تھا، قرآن پڑھے بیٹھا تھا، خبر تھی عذاب نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی نبی کے پہلو میں کھڑے ہو کر عذاب مانگا تو آسمان سے عذاب آیا، پتھر کی شکل میں آیا، سر پر گرا، بھوسا بناتا ہوا نکل گیا۔ کہاں پر عذاب آیا؟ اللہ نے تو کہا تھا میرا حبیب آپ ان کے درمیان لہذا عذاب نہیں بھیجیں گے،
اور کھڑے ہو کے کہاں مانگا؟ نبی کے پہلو میں کھڑا تھا، یا اللہ کیوں عذاب بھیج رہا ہے؟ تو شاید قدرت کی آواز آئے، یہ معاملہ ولایت و امامت کا ہے، یہ معاملہ ولایت و امامت کا ہے۔ یہ بھلے ہی نبی کے پہلو میں کھڑا ہو تو بات واضح ہو گئی کہ منکر ولایت کہیں بھی ہو، میں قافیے کا سہارا لوں گا، منکر ولایت کہیں بھی ہو، خواہ وہ نبی کے پہلو میں کھڑا ہو یا صلوات محمد و آل محمد پر، عذاب الہی آ کر کے رہے گا۔ تو دیکھا آپ نے امام زمانہ نے سند دی، اے شیخ تم مجتہد حق ہو، ہم سند دے کر کے جا رہے ہیں تمہیں، تو ایسے مجتہد بنتا ہے، اور ایسے نہیں، اس کی عظمت اور دیکھیں۔ میں آخری باتیں 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں جانے گرامی، آپ غور کیجئے گا انشاءاللہ متوجہ ہوں گے۔ مراجع کی عظمت، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک چاہنے والے نے تو ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ اگر کسی کو نیند آ رہی ہو اس کے خواب کی تعبیر اچھی ہو۔ مجھے پتا ہے کون سو رہا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ 8ویں امام کے زمانے کا واقعہ، چاہنے والے نے خواب دیکھا۔ اب دیکھیں میں مرجعیت تک، رسالت سے امامت تک، امامت سے مرجعیت تک آپ حضرات کو لا کر کے مصائب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور میں یہ دلیلیں بالخصوص بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اب متوجہ ہوں۔ چاہنے والے نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ بستی کے باہر ایک مسجد تھی، وہاں دیکھتا ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی تشریف لائے ہوئے ہیں اور مسجد میں تشریف فرما ہیں، وہ ایک شان سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سامنے ایک تخت رکھا ہوا ہے جس میں کچھ کھجوریں ہیں، خرمے رکھے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے مجھے خبر ملی، میں دوڑتا ہوا گیا، اپنا خواب بیان کر رہا ہے وہ، میں دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں گیا اور رسول کی خدمت میں گیا، سلام کیا، جواب سلام ملا۔ نبی نے تش کی طرف اپنے دست مبارک بڑھائے، اور بڑھانے کے بعد کچھ خرمے اٹھائے، 18 یا 19 خرمے تھے، کہ کہتا ہے اٹھانے کے بعد میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اب جو میں نے گنے تو 18 یا 19 تھے، بعض علماء کہتے ہیں 18، تو وہ لے لیے، چلا گیا، خواب سے بیدار ہوا۔ اب ہم جیسا آدمی اگر یہ خواب دیکھا تو کیا سوچے گا؟ 18 کروڑ کا فائدہ ہونے والا ہے، لیکن خدا ترس انسان سوچے کہ شاید 18 دن ہی ہماری زندگی کے باقی رہ گئے ہوں، تیاری میں جٹ جاؤ۔ بہرحال اب وہ متفکر تھا، کچھ دن کے بعد خبر ملی کہ اسی مسجد میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب نبی کی بات ہو گئی، اب نبی سے امامت تک آنا، یہ خواب میں نے بیان کیا، اب حقیقت سنیں کہ امام تشریف لائے ہوئے ہیں، کہ میں دوڑتا ہوا خدمت امام میں گیا تو دیکھا اسی شان سے بیٹھے ہوئے تھے جس شان سے بیٹھے ہوئے میں نے نبی اکرم کو دیکھا تھا، اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے تشت رکھا ہوا تھا، اس میں کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی، کہ کہتا ہے میں نے جانے کے بعد سلام کیا، کیا اسی انداز میں ہو بہو اسی انداز میں مجھے جواب سلام دیا، اور مجھے قریب بلانے کے بعد اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھایا اور کچھ خرمے اٹھائے، تو جتنے نبی نے دیے تھے 18 اتنے ہی انہوں نے میرے ہاتھ پر رکھ دیے، اور جب میں نے گنے تو 18، تو میں نے امام سے دست ادب جوڑنے کے بعد کہا مولا کچھ اضافہ کر دیجئے، کچھ بڑھا دیجئے، تو امام نے مسکرانے کے بعد کہا کہ اگر میرے جد نے بڑھا کر کے دیے ہوتے تو ہم بھی بڑھا دیتے، میرے جد نے بڑھائے ہوتے تو ہم بھی بڑھا دیتے۔ سمجھ گیا کہ واقعی سلسلہ امامت کیا ہوتا ہے، نبوت سے امامت تک آ گیا حضرات۔ اب میں امامت سے مرجعیت تک آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، اب متوجہ ہوئیے۔ شہید محراب آغائے دست غیب شیرازی، کون نہیں جانتا ان کے بارے میں، عظیم ترین شخصیت، تقریباً سبھی علماء ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، گناہان کبیرہ ہو، استعاذہ ہو، بہت کتابیں ان کی ہیں۔
اور واقعاً میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں وہ کتابیں ہونی چاہیے جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو وہ بیان کرتے کہ میرا ایک دوست تھا، اب امامت سے مرجعیت تک آ جائیں، کہتے ہیں میرا دوست نہاوندی، ان کا شیخ نہاوندی عالم تھے، لیکن اتنے پائے کے عالم نہیں تھے کہ مجتہد ہوں یا ان کی تقلید کی جا رہی ہو، لیکن ان کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ وہ بہت سے مراجع کے وکیل تھے خمس خرچ کرنے کے لیے۔ اب یہ میں آپ کی خدمت میں بات کر دوں، یہ وکیل جو ہوتے ہیں یہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، جو سہم امام ہوتا ہے وہ قوم پر ہی خرچ ہوتا ہے، مدرسوں پر، تعلیم پر، غربا پر، بہرحال مساکین پر، یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، کہاں کیا ضرورت ہے وہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ چند علماء کے فقہا کے وکیل تھے۔ کہتے ہیں ایک دن وہ مجھ سے بیان کرے، انہوں نے خواب دیکھا، اب ان کا ایک خواب پھر ایک حقیقت، اب ایسا رفتہ مسائب، انہوں نے خواب دیکھا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں صلوات محمد و آل محمد زیارت کے لیے گیا، تو خبر ملی کہ امام تشریف لائے ہوئے ہیں اور 8ویں امام کے ذریعے مبارک کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جانے کے بعد ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب سلام دیا اور بڑا پیار کیا۔ کہتے ہیں اتنے میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ مولا سے پوچھوں کہ مولا کچھ خمس کی رقم استعمال کرنے کی مجھے اجازت دے دیجئے، جس سے اچھا موقع کہاں ملے گا۔ تو کہا میں نے مولا سے کہا، تو مولا نے کہا تم اتنا خمس خرچ کر سکتے ہو، اتنی رقم قوم پر دینی امور پر خرچ کر سکتے ہو۔ مثلا انہوں نے کہا 50,000 روپے منتھلی آپ خرچ کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے کہہ دیا۔ اور میں سو رہا تھا، میں بیدار ہوا، کافی دن تک میں بڑا پریشان تھا کہ آخر اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں نے امام سے پوچھا، امام نے کہا کہ اتنے تم سہم امام جو ہے خرچ کر سکتے ہو۔ کافی دن تک پریشان تھا۔ ایک دن کہتے کہ میں اب بیداری کی حالت کی بات کہ میں حرم میں گیا مولا کے، خبر ملی کہ آقائے حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ترین عالم دین جو آقا خمینی کے بھی استاد تھے اور آقا خمینی ان کے رائٹ ہینڈ تھے، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور میں ان کی زیارت کے لیے پہنچا۔ جیسے ہی میں ان کی زیارت کے لیے پہنچا تو وہ بالکل اسی انداز سے بیٹھے ہوئے تھے جس انداز سے میں نے خواب میں اپنے امام کو دیکھا تھا۔ میں نے جانے کے بعد ان سے کہا حضور، سلام کر کے پوچھا کہ میں بہت سے مراجع کا وکیل ہوں، کیا آپ بھی اپنا وکیل بنائیں گے؟ مجھے کچھ رقوم شرعیہ خرچ کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ کہا ہاں کیوں نہیں، کہ کتنی خرچ کر سکتا ہوں؟ مثلا ان کا 50,000، جتنی امام نے خواب میں بیان کی تھی۔ اللہ اکبر! اب مراجع کی عظمت کو جانیں، جتنی خواب میں امام نے بیان کی تھی، جتنی خواب میں امام نے اجازت دی تھی، اتنی ہی آقا حسین بروجردی نے کہا اتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو شیخ نہاوندی نے کہا حضور کچھ اضافہ کر دیں، کچھ بڑھا دیجئے۔ تو انہوں نے مسکرانے کے بعد کہا کہ اگر میرے امام نے خواب میں بڑھا کر کہا ہوتا تو میں بھی بڑھا دیتا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یقیناً میں بھی بڑھا دیتا۔ اب سمجھ میں آئی مرجعیت یہ کیا سلسلہ ہے؟ اشارہ امام کا ہوتا، کام مراجع کرتے ہیں۔ آپ غور کریں زانے گرامی، یہ جتنے مراجع کام کر رہے ہیں، اور اگر واقعاً یہ ناکام ہو جاتے، آپ دیکھیے آقا سیستانی نے حکم دیا کہ سب گھروں سے باہر نکل جائیں، نتیجہ کیا ہوا؟ آقا خامنہی کی باتیں آپ دیکھ لیجئے۔ واقعاً کب سے کہہ رہے تھے کہ آپسی اتحاد بہت ضروری ہے، کب سے چلا رہا تھا؟ آقا سیستانی نے کب کہا تھا؟ آج بات کھل کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔
کہ کس طریقے سے شیعہ اور سنیوں کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں جانے گرامی، کیا حالات بنتے جا رہے ہیں۔ آقا سیستانی نے خود یہ کہا تھا اہل سنت ہمارے بھائی ہی نہیں بلکہ ہمارا نفس ہے، ہماری جان ہے۔ کیوں کہا تھا؟ چونکہ اشارہ وہاں سے ہو چکا تھا کہ ایک حالات ایسے بھی بنیں گے، اور وہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس دور میں ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ممبروں کو سنبھال لیں اور مجلس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مجلس جو کریں وہ صرف اور صرف خلوص کی بنیاد پر اور خوشنودی اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی بنیاد پر کریں۔ اور جب ہم خلوص کی بنیاد پر یہ مجلس کریں گے، قسم خدا کی یہاں سے حر بھی بنیں گے، یہاں سے حبیب بھی بنیں گے، یہاں سے ہماری خواتین باحجاب بھی ہو کر کے جائیں گی۔ یہاں سے بہت تبدیلی آئے گی اگر خلوص کی بنیاد پر ہوگا۔ خلوص کی بنیاد پر ذاکر کی تقریر قبول ہوگی، خلوص کی بنیاد پر بانی مجلس کی محنت اور کاوشیں قبول ہوں گی، خلوص کی بنیاد پر شرکائے مجلس کی آمد قبول ہوگی۔ آقا خامنہی نے یہ بات پڑھی تھی گزشتہ برس غالباً کہ حشر کا ہنگام، ایک خواب بیان کیا ہے کہ حشر کا ہنگام ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، چاہنے والوں نے چاروں طرف محشر گھیرا ہوا ہے، انہی میں ایک ذاکر جو بے پناہ مجلسیں پڑھتا تھا، بے پناہ بڑا پسندیدہ تھا زمانے کا، وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا امام میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، انہی سے بات کر رہے ہیں، کسی کو کہیں بھیج رہے تم تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے ہے، مولا سب کو نواز رہے ہیں لیکن مجھ سے بات تک نہیں کر رہے ہیں، مجھے کسی چیز سے نواز نہیں رہے ہیں۔ کہ کہتا ہے میں قریب میں گیا، مولا مجھے جانتا ہے؟ کہ ہاں جانتا ہوں، تو وہی ہے نا جو ہماری بہت مجلسیں پڑھتا تھا؟ کہ مولا میں نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں آپ کی، مولا میں نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں آپ کی، اس کا صلے میں کیا دیجیے گا، اس کا بدلہ کیا دیجیے گا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ کون سا بدلہ؟ ہزاروں مجلسیں پڑھنے والا اپنی ذاکری کا صلہ مانگ رہا امام حسین علیہ السلام سے۔ امام نے کہا کون سا صلہ؟ آپ کی مجلسیں پڑھنے کا، آپ کا ذکر کرنے کا؟ کہ وہ تو دے چکے ہم تمہیں، تو ملا نہیں کیا؟ تو مولا کون سا صلہ؟ کہا کیا تجھے یاد نہیں جب تو ممبر پر جاتا تھا تو ممبر پر جانے سے پہلے سوچتا تھا کاش میری یہ مجلس کامیاب ہو جائے، میرے لیے شہرت کی دلیل بن جائے، شہرت کا سبب بن جائے۔ تو یہی چیز سوچ کر ممبر پر بیٹھتا تھا۔ اگر تو خلوص سے بیٹھتا تو ہم تجھے دنیا بھی دیتے، آخرت بھی دیتے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں مولانا ذاکر کی طرف اشارہ کیا ہے، یہی اشارہ بانی مجلس تک بھی پہنچے گا کہ اگر تم فرش عزا اس نیت سے بچھا رہے، خلوص کی نیت سے بچھا رہے ہو، بلکہ ہمارے یہاں تو حالات یہ ہے کہ فرش ہم مجلس اس لیے کرتے حسین ڈبل دیتے ہیں، تو اگر ہم یہی سوچ کر فرش عزا بچھائیں گے حسین اس ایک درہم کے بدلے میں ہزاروں درہم دیں گے تو وہ تو مل جائیں گے لیکن آخرت سے خالی رہ جائیں گے۔ لیکن اگر خلوص کی بنیاد پر فرش عزا بچھائیں گے تو قسم خدا کی ہمیں دنیا بھی ملے گی، ہمیں آخرت بھی ملے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ کسی نے خلوص کی بنیاد پر بچھایا، کسی نے غیر خلوص کی بنیاد پر فرش بچھایا۔ یہ فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، یہ خدا جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے جو فرش عزا بچھانے والا ہے۔ لہٰذا یہ طنز کرنے کا مقام نہیں، بس میری بات تمام ہوئی۔ تو لہٰذا ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ایک عزاداری کو عزاداری رکھنا ہے اور دوسرے مرجعیت کی طرف متوجہ ہونا ہے، مراجع کی عظمت کو پہچاننا، چونکہ یہی مراجع ہوں گے کہ جو سبب بنیں گے ہمیں امام تک پہنچانے کا۔ اور دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ مراجع کی عظمت کو اتنا گھٹا دو کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں اور ان کی نہ مانیں بلکہ ہماری بات مانیں اور وہ گمراہ ہو جائیں، ان کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس آخر میں ایک جملہ وہیں سے مصائب کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ مراجع کی عظمت، فقہا کی عظمت کوئی کیا جانے،
آج کچھ جاہل لوگ، میں جاہل کہوں گا اور آپ بھی جاہل کہیے گا، جاہل لوگ نائب امام کے خلاف زبان کھولتے ہیں کہ نائب امام ایسے اور ویسے اور ویسے، اس قسم کی باتیں اور ہندوستان میں پڑھی جاتی ہیں اور باہر بھی پڑھی جاتی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، نائب امام کہتے ہیں، نائب امام تک کا تصور کہاں سے آیا؟ جب امام حیات ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے امام کی، یہاں نائب امام کی؟ آپ غور کیجئے عزیزان گرامی، تو اگر یہی دلیل ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے تو کوئی نائب امام نہیں بن سکتا، تو میرے پاس یہ بھی دلیل ہے کہ امام سامنے تھا اور اپنا نائب مسلم کو بنانے کے بعد کوفے بھیج رہا تھا۔ امام نے جناب مسلم کو اپنا نائب بنانے کے بعد بھیجا اور بتایا کہ ہمارے نائب کی عظمت یہ ہوا کرتی ہے۔ اور دوسری بات، آپ جن کا فرش عزا آپ نے بچھایا ہے ان میں دو طرح کے شہداء ہیں، اللہ اکبر، دو طرح کے شہید ہیں۔ ایک شہید وہ ہیں جو خود چل کر کے آئے، اللہ اکبر، فقہا کی عظمت کو پہچانے، ایک وہ ہیں کہ جو خود چل کر کے آئے، اور ایک وہ ہیں جنہیں امام نے خود خط لکھ کر کے بلوایا، اور جس کو بلوایا وہ حبیب ابن مظاہر تھے، جن کا نام کیا لکھا، ایھا الرجل فقیہ، اے رجل فقیہ تم پر میرا سلام ہو، امام نے خط لکھ کے بلوایا ہے۔ اس سے کیا ہمارے سمجھ میں آتا ہے؟ ہمارے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ فقہا کی عظمت ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ بس جانے گرامی، اس ہم دور سے گزر رہے ہیں، بس عزا اور مراجع کی عظمت کو پہچانے، اگر یہی سنوار لیا تو قسم خدا کہ ہمارا سب کچھ سدھر جائے گا۔ عزیزان گرامی، مسلسل آپ حضرات مجالس کر رہے ہیں اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اجتماعی طور پر یہ عبادت کرنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ واقعاً آپ خود جانتے ہیں جب پہلی محرم آئی تو چاند رات آئی تھی، آپ حضرات اور ہم کیسے تڑپ رہے تھے کہ ہم مجلس نہیں کر پا رہے تھے۔ اب سوچیے جانے گرامی، کیا بے چینی تھی، کیا تڑپ تھی، کیا درد تھا ہمارے سینوں میں۔ آج پروردگار عالم نے سن لیا ہے، کم از کم 100 افراد تو جمع ہو رہے ہیں۔ آج آپ کو اہل بیت کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد مجلس کرنے کا موقع تو مل رہا ہے، تو لہٰذا جانے گرامی فرش عزا کی عظمت کو پہچانے۔ آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں، ہاں جب یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ چلا ہے کربلا سے، اور کربلا سے یہ کوفے پہنچتا ہے، تو کوفے پہنچنے کے بعد جو ہے عزیزان گرامی آپ دیکھیے گا کہ وہاں اہل حرم کی آمد پر کیسا استقبال کیا گیا، سوچئے گا۔ ہم مصائب پڑھ دیتے ہیں، واقعاً آپ سن لیتے، لیکن اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں تو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں، سوچے پہنچایا کیسے گیا ہے۔ میں صرف شہزادی سکینہ کا تذکرہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں جانے گرامی۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کیسے گئی ہوں گی؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ ناقے کی پشت سے شمر ملعون نے رسی کے ذریعے لپیٹا تھا اور سختی سے باندھ دیا تھا، اور جب ناقہ چلتا تھا، ناقے کی ہڈیاں آپ جانتے ہیں پشت کی باہر نکلی رہتی ہیں، ناقہ دوڑتا تھا، ہڈیاں زخم بناتی تھی سینے میں۔ عزاداروں، یہ وہی زخم تھا جب شہزادی کی شہادت ہوئی ہے اور غسالہ آئی ہے، آنے کے بعد غسل دینے کے لیے لباس اتارنا چاہتی ہے، جب لباس نہیں اترتا تو پوچھتی ہے کہ اس بچی کو کون سی بیماری تھی، تو شہزادی زینب نے بتایا بی بیماری نہیں تھی، یہ وہ زخم ہے جو شمر ملعون نے ناقے سے میری بچی کو باندھا تھا۔ عزاداروں، یہ قافلہ اب داخل ہوتا ہے کوفے کے اندر، اور جب کوفے میں داخل ہوتا، میں ایک روایت پڑھ کے بات کو تمام کر دوں گا۔ جب کوفے میں قافلہ داخل ہوا، بے ساختہ ایک آواز آئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر میرا سلام۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، کہا یہ تو آواز سنی ہوئی ہے،
یہ تو کوئی اپنا لگ رہا ہے جو سلام کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری آواز آئی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، اے حسین کے بیٹے سید سجاد، آپ پر میرا سلام ہو۔ شہزادی تڑپ گئی، یہ کون ہے؟ آواز دی، بیٹا سید سجاد، میرا دل تڑپ رہا ہے، دل بے چین ہو رہا ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ کون ہے؟ پہچانی ہوئی آواز لگ رہی۔ اتنے میں آواز آئی، السلام علیک یا بنت علی، اے علی کی بیٹی، آپ پر میرا سلام ہو۔ شہزادی تڑپ گئی، بیٹا سید سجاد، یہ آواز کس کی ہے؟ ایک مرتبہ بیمار امام نے اشارہ کیا، پھوپھی اماں ذرا دارالعمارہ کی چھت کی طرف دیکھیے۔ اب جو دیکھا، لاش مسلم لٹکی ہوئی تھی۔ مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اتنے بیوائے مسلم نے پہچان لیا۔ ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ آواز دی، اے مسلم، جب تم مدینے سے آئے تھے تنہا نہیں آئے تھے، میں نے اپنے 2 بچے تمہارے ہمراہ کیے تھے۔ اے مسلم، میرے بچے کہاں رہ گئے؟ اے مسلم میرا محمد، اے مسلم میرا ابراہیم۔ آواز آئی، اے بی بی، تیرے دونوں بچے عالم غربت میں شہید کر ڈالے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، فاعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ